ذات وہ ذات ہے کہ اگر کسی چیز کو جس کے اندر شعور نہیں ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے، اگر اس سے بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی افضل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہ مکہ ہے اور مدینہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ مکہ افضل ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیت اللہ وہاں موجود ہے، اللہ کا پیارا گھر ہے۔ کئیوں نے کہا کہ مدینہ افضل ہے، وہاں روزہ رسول ہے، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، لیکن فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ بڑا پیارا کیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آمنہ کے لال مکے میں رہے تو مکہ افضل رہا، اور جب آمنہ کے لال مدینے میں چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر جگہ کو بھی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوگی تو وہ جگہ بھی مقام و مرتبے میں بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی غیر شعور کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو وہ بلند ہو جاتی ہے، اور اگر کسی عقل والے کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے سے اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت ہے، تو قربان ہے اس صحابیات پر، اس صحابی رسول پر کہ جو صرف ایک جہان میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، بلکہ چاروں جہاں میں صحبت مصطفیٰ میں رہی۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر جہاں کی بہت کسی نے ہے، آج کا جو میرا موضوع وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں چاروں جہاں کے اندر رہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے غور کریں کہ چار جہاں ہے، ایک ہے عالم ارواح، سبحان اللہ، ایک ہے عالم اجسام، اور ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ سبحان اللہ۔ عالم کا معنی ہے جہان، ارواح یہ روح کی جمع ہے۔ روح کا معنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ روح کے بارے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ روح کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام سوچنے لگے، بیٹھ کے وحی کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ روح تو میرے بادشاہ کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کے بارے میں زیادہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ روح جس کی وجہ سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، یہ روح ہے، اور یہی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت انسان کی روح پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ موت کا نام اور دلیل ہی یہی ہے، موت کا مطلب یہی ہے کہ جو روح انسان کے جسم کے اندر تھی وہ روح انسان کے جسم سے ایک دفعہ نکال لی گئی، اسی کا نام موت ہے۔ روح کو موت نہیں آتی، روح انسان کی زندہ رہتی ہے، موت صرف جسم کو آتی ہے کہ جس روح کی وجہ سے انسان چل رہا تھا، جس روح کی وجہ سے انسان بڑھ رہا تھا، جس روح کی وجہ سے انسان چلتا کھاتا پیتا تھا، اس روح کو انسان سے ایک دفعہ نکال دیا گیا اور انسان مر گیا۔ پھر جب قبر میں گیا پھر وہی روح کو دوبارہ انسان کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہ روح ہے۔ اب روح کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ روح جو عالم ارواح ہے، یہ روح کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کب اس کو پیدا کیا گیا؟ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور اس ہاتھ رکھنے کے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تھے تمام کی تمام روحوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ. جب روحیں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے اندر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک رکھی. آدم علیہ السلام پر ان روحوں کو پیش کیا گیا. آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے آگے سے وہی فرمائی کہ یہ میری اولاد کی روحیں ہیں. عرض کرنے لگے کہ یار ایک انسان کی روح بڑی چمک رہی ہے. وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ جن کی روح جن کی آنکھوں کے درمیان جو چمک تھی وہ سب سے زیادہ تھی. اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون سا انسان ہے کہ جس کی روح سب سے زیادہ چمکدار ہے؟ تو آگے سے بتایا گیا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام. پھر سوال کرنے لگے کہ مجھے بتائیں کہ اس میرے بیٹے کی عمر کتنی ہوگی، یہ کتنے سال دنیا میں زندہ رہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ 60 سال زندہ رہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 100 سال، 1000 سال تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے پہ ترس آیا. باپ ہی ہوتا ہے. کہنے لگے کہ میری عمر میں سے 1000 سال عمر بڑی زیادہ ہے، میری عمر 40 سال کم کر دی جائے، میرے بیٹے کی عمر 40 سال بڑھا دی جائے. یہ میرے بیٹے داؤد کی عمر 100 سال ہو جائے اور میری عمر 960 سال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. جب دعا کو قبول فرمایا آدم علیہ السلام وقت گزرتا گیا. جب 960 سال مکمل ہوئے تو فرشتہ آ گیا کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ابھی تو 40 سال باقی ہے، ابھی تو 40 سال بیٹھے 960 سال ہوئے، میری عمر 1000 سال ہے، تو 40 سال پہلے آ چکا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے 40 سال عمر اپنے بیٹے کو نہیں دی تھی، 40 سال تو آپ نے جب روحیں بنائی گئی تھی اس وقت اپنے بیٹے کو عطا فرمانی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، فرمانے لگے مجھے تو یاد نہیں. اب یہاں علماء کی بڑی پیاری بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھولے، آدم کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. آدم علیہ السلام نے خطا کی، آدم کی اولاد بھی خطا کرتی ہے. آدم علیہ السلام نے انکار کیا تھا، آدم کی اولاد بھی انکار کرتی ہے. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ روحیں کب بنی؟ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آپ کی پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے ساری کی ساری روحوں کو پیدا فرما دیا. اب یہ تھا عالم ارواح کہ جب ابھی جسم نہیں بنے تھے لیکن ساری روحیں، ہماری روحیں جو ابھی قیامت تک انسان آئیں گے ان کی روحیں پہلے ہی بن چکی ہیں. ابھی تک قابل توجہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روحیں تمام کی تمام روحیں عالم ارواح کے اندر جمع ہوئی، تمام کی تمام جمع ہے، اکٹھی رہتی. جس روح نے عالم ارواح کے اندر دوسری روح کے ساتھ آشنائی حاصل کی، تعلق بنا لیا، وہ روح دنیا میں بھی آگے جب جسم میں ڈالی جائے گی تو اس وقت بھی وہ اس انسان سے تعلق بنا لے گی. اور جس کا تعلق عالم ارواح کے اندر دوسری روح کے ساتھ نہ ہوا، دوسری روح کے ساتھ وہ نہ آشنائی حاصل کر سکی، اگر وہ دنیا میں جب آئے گی تو جب دنیا میں جسم کے اندر بھی ہوگی، اگرچہ وہ دو انسان اکٹھے رہیں گے پھر بھی دونوں انسانوں کی آپس میں آشنائی حاصل نہیں ہو سکتی. بڑا مسئلہ قابل توجہ ہے کہ ہماری جو ملاقات ہے وہ عالم ارواح کے اندر ہوئی تھی، اس لیے آج دنیا میں بھی ہمارے جسم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی حاصل کریں اور ملاقات کر رہے ہیں. اور جو عالم ارواح
آشنائی حاصل نہ کر سکی وہ دنیا میں آ کر بھی دوسرے جسم سے جدا رہتی ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ وہ علیہ السلام کا بیٹا سگا بیٹا تھا، پھر بھی نوح سے آشنائی حاصل نہ کر سکا۔ ملکہ بلقیس یمن کے اندر رہتی تھی، کروڑوں اتنے میل فاصلہ طے کر کے وہ سلیمان کے پاس پہنچ گئی۔ ابو جہل مکہ کے اندر رہتا تھا لیکن مصطفیٰ سے آشنائی حاصل نہ کر سکا۔ ویسے کرن کے اندر رہتے تھے لیکن روح کی برکت سے وہ سرکار کے ساتھ تعلق جڑ گیا۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر کا مقام ہو، حضرت کا مقام ہو، سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ ارے کیوں نہ رہے؟ کیونکہ صدیق کا دنیا میں آ کر مصطفیٰ کی صحبت میں رہنا بعد میں تھا، عالم ارواح کے اندر صدیق مصطفیٰ کی صحبت میں پہلے رہ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام کو مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے نا، یہ ان لوگوں کو ملی ہے کہ جن کی روحیں عالم ارواح کے اندر مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتی تھی۔ جنہوں نے وہاں تعلق بنا لیا تھا انہوں نے آگے زمین کے اوپر بھی تعلق بنا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا بسا اوقات ہمسائے سے ناواقف ہوتے ہیں، بسا اوقات بڑی دور دراز سے انسان چل کے ادھر آ جاتا ہے۔ شاید جب میں پڑھتا تھا تو میرے تو خواب و خیال میں نہیں ہوگا کہ میں لاہور چٹی پوری جامعہ مسجد میں امامت کرواؤں گا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کا سبب بن جاتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر جس انسان کے ساتھ میری روح کی ملاقات ہوئی تھی، اللہ نے دنیا میں آ کر بھی جب وہ اس جسم میں ڈالے گی تو اس کی ملاقات کو لازم کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی روحیں بھی مصطفیٰ کی روح کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ تو تھا عالم ارواح۔ اب آتے ہیں عالم اجسام کی طرف۔ عالم اجسام یہ کیا ہے کہ جب انسان کی وہی روح جو عالم ارواح کے اندر موجود ہے اسی روح کو انسان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے انسان کے عالم اجسام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جسموں کا عالم، جسموں کا جہان۔ 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے نا اس وقت اس کی ماں کے پیٹ میں بچے کی روح ڈال دی جاتی ہے، وہاں سے اس انسان کا عالم اجسام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ عالم اجسام جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ عالم جسم ہے، یہ ایسا جہان ہے جہاں جسم رہتے ہیں اور روحیں رہتی ہیں۔ جب یہ عالم اجسام کو دیکھتے ہیں تو اس جہان کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی صحبت میں رہے۔ یہ میں نے کیا رہا بلکہ حضور علیہ السلام کی روایت سنیے۔ حضور علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ جا کر انگوٹھی میں اللہ کا نام لکھا لا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں انگوٹھی پہ نام لکھواتے ہیں اللہ، ساتھ نام لکھوا لیتے ہیں محمد کا۔ اللہ اور محمد دونوں نام لکھوا لیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں تو انگوٹھی کے اوپر 3 نام ہیں، اللہ بھی لکھا ہوا ہے، محمد بھی لکھا ہوا ہے، صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں صدیق بتا میں نے تو کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھنا ہے، تو نے محمد کا نام کیوں لکھوایا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں اللہ کا نام لکھوانے لگا تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ اللہ کو محمد سے جدا کر دوں، اس لیے محمد کا نام بھی اللہ کے نام کے ساتھ لکھوا دیا۔ پھر سوال کیا سرکار نے پوچھا چلو محمد کا نام تو نے لکھوا دیا پھر اپنا نام کیوں لکھوایا؟ اس کی اجازت تو نہیں تھی۔ تو جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر کا نام صدیق کا نام صدیق نے خود نہیں لکھوایا، جس طرح صدیق نہیں چاہتا کہ محمد خدا سے جدا ہو جائے تو محمد کا خدا بھی نہیں چاہتا کہ صدیق محمد سے جدا ہو جائے۔ تو یہ کیا تھا؟ صحبت مصطفیٰ کی کہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے رب کو بھی گوارا نہ ہوا کہ صدیق کا نام محمد کے نام سے جدا کر دیا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا کرو محبت بڑھتی، وقفہ ڈال کے ملا کرو محبت بڑھتی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے حکم پر عمل کیا،
آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، عصر کی نماز پڑھی، حاضر نہ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، حاضر نہ ہوئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ تو نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خود فرمایا تھا کہ وقفہ ڈال کے ملا کر محبت بڑھتی ہے۔ تو آقا کے لال نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ اوروں کے لیے تھا کہ وقفہ ڈال کے لیے تو محبت بڑھتی ہے، لیکن صدیق تیرے لیے ہے کہ وقفہ کے بغیر ملا کر تو محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا مقام تھا سرکار کے ساتھ رہنے کا۔ اور مجھے وہ نیکی یاد آ جاتی ہے، یہ کوئی سرکار کے ساتھ رہنا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ صحبت مصطفیٰ کے اندر رہنا کوئی معمولی سا مقام اور مرتبے کی بات نہیں تھی۔ ارے حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت سنیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے سرکار سے سوال کیا کہ اے حضور اے میرے پاکیزہ شوہر مجھے بتائیے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ عائشہ نے کہا کہ کیوں کون سا انسان ہے جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی؟ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کے بارے میں آتا ہے میرے آقا نے جبرائیل سے عرض کیا کہ اے جبرائیل مجھے عمر کی فضیلت بیان کر۔ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں 950 سال جتنا عرصہ حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے اتنے سال میں عمر کی نیکیاں بیان کرتا رہا پھر بھی نیکیاں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمر کی نیکیوں کا عالم تھا۔ اما عائشہ کو سرکار نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو اما عائشہ پریشان ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے والد گرامی ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ جب یہ عرض کیا نا سرکار نے فرمایا عائشہ سن تیرے باپ ابو بکر کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن تیرے باپ کی ایک نیکی وہ یار والی وہ یار غار والی وہ عمر کی ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ایک وقت کے لمحہ کا صحبت۔ ہم سنتے ہیں کہ مولا علی کا بڑا مقام ہے، ہم مولا علی کے ماننے والے، مولا علی کی فضیلت کو بیان کرنے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب مولا علی کو ہجرت کی رات سرکار نے اپنے بستر پہ سمایا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جو سونے کا مزہ مجھے اس رات آیا تھا یقین کرو ساری زندگی نیند کا مزہ نہیں آیا۔ ارے وہ علی تھے جو بستر رسول پہ سو گئے تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا مزہ کبھی نہیں آیا، تو صدیق کی نیند کو کیسا کمال ملا ہوگا جب مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوں گے۔ وہ حضرت علی بستر رسول پہ سو کے کہتے ہیں کہ اس طرح کی نیند والا نہیں آئی۔ تو اسی رات جب صدیق اکبر غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت قریب ہے۔ حضور علیہ السلام یہ تھا عالم اجسام کہ عالم اجسام کے اندر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحبت مصطفیٰ میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر کا فرمان فرماتے میری آنکھ ہو چہرہ مصطفیٰ، میری آنکھ ہو چہرہ مصطفیٰ ہو، فرمایا میرا مال ہو اور سرکار علیہ السلام کے اوپر قربان، اور فرماتے تیسری چیز یہ ہے کہ میں ہوں اور ہر وقت صحبت مصطفیٰ میں۔ اس کی طرف میں آخر میں آؤں گا۔ اب آئیے عالم اجسام کہ جسموں کے اندر بھی صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب آئیے عالم برزخ کی طرف۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ کہتے ہیں قبروں کا جو عالم ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ، کہ جب انسان مرتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہو جائے۔ جو انسان یقین رکھتا ہے کہ روح بھی فنا ہو جاتی ہے وہ ویسے ہی گمراہ ہے۔ اب جب انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان مر چکا ہے،
در حقیقت وہ مرا نہیں ہے. وہ روایات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر نیک میت ہوگی تو وہ کہتی ہے جلدی کرو، جلدی قبر میں پہنچاؤ، جلدی قبر میں پہنچاؤ. اگر میت بری ہوگی، بد ہوگی تو وہ آہ آہ کرتی ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ ہمیں نہیں سنائی دیتا. عالم برزخ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان چیختا ہے، انسان آوازیں دیتا ہے، انسان، جن اور ان چیزوں کے علاوہ ہر چیز ان کی آواز سنتی ہے. یہ جانور وغیرہ ان کی آواز سنتے ہیں، پرندے ان کی آواز سنتے ہیں چیخنے کی. تو وہ روح جدا ہوئی ہے. تو یہ ہے عالم برزخ کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے. تو سنیے، جب صدیق اکبر کی روح صدیق اکبر کے جسم سے جدا ہونے لگی تو آپ نے مولا علی کو بلایا، مولا علی کو بلایا. مولا علی، آج لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اختلاف تھا. یا بتائیں کہ ایسی باتیں یاروں کو کی جاتی ہیں، دشمنوں کو کی جاتی ہے. مرنے کے وقت انسان اپنے یاروں کو بلاتا ہے اور یاروں کو آگے بات بتاتا ہے کہ یار میرا راز یہ ہے، میں تیرے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. مولا علی کو بلایا اور آ کر کہنے لگے، مولا علی کو کہا کہ اے علی، جب میں مر جاؤں، میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو میرے تدفین کرنا، مجھے نہلانا، نہلا کر میری معیشت کو اٹھانا اور در رسول میں لے جانا اور در رسول کے سامنے جا کے رکھ دینا اور وہاں جا کر اجازت طلب کرنا. اگر اندر سے اجازت مل جائے تو پھر مجھے بھی سرکار کے روزے میں دفن کر دینا. اگر اجازت نہ ملے تو دفن نہ کرنا، جنت بقیع کے اندر دفن کر دینا. روایت کے اندر آتا ہے جب صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے، مولا علی آپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، آپ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، در رسول میں لے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یار حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو اندر سے آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ تم حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب تو حبیب کا بڑی دیر سے مشتاق ہے. سبحان اللہ. تو یہ عالم برزخ کہ وہ قبروں کا جہان. آج بھی دیکھ لیں روزہ رسول کے اندر سرکار علیہ السلام کے پہلو میں سویا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسئلہ بھی سن یاد کرتے ہیں. انسان کا جسم جو بنایا گیا، جس مٹی سے بنایا گیا، وہ سر زمین کسی بھی جگہ سے لے کے بنائی گئی، انسان کی قبر اسی جگہ نکلتی. یعنی جس جگہ سے زمین کی مٹی لے کر انسان کو بنایا گیا، وہ انسان وہی دفن ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ آگے اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے رب کائنات نے اس کی پیدائش کی مٹی لی تھی. اب یہاں پہ پھر قابل غور توجہ بات یہ ہے کہ جب صدیق اکبر کو مصطفیٰ کے روزے کے اندر دفن کیا گیا تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ جس مٹی سے مصطفیٰ کو بنایا گیا، اسی مٹی کی قربت کی مٹی سے صدیق اکبر کو بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تو سرکار علیہ السلام کے ساتھ صحبت کا انداز دیکھیں کہ رب نے یہ بھی کمال ادا کیا کہ صدیق کی مٹی کسی اور جگہ سے لی جائے اور مصطفیٰ کی مٹی کسی اور جگہ سے لی جائے. اور پھر یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کے بعد عالم آخرت آتا ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. تو عالم آخرت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی صحبت میں صدیق ہے. ایک روایت میں آتا ہے سرکار علیہ السلام کی شان فرمایا، صدیق غار ثور کا بھی میرا یار ہے، کل حوض کوثر میں بھی میرا یار ہوگا. حوض کوثر میں جب لوگ تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے، صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا